السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم داستان کے بارے میں پڑھیں گے کہ داستان کسے کہتے ہیں، اس کا آغاز و ارتقاء، ان کے بارے میں بات ہم کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ داستان وہ رومانی کہانی ہے جس میں خیالی واقعات کا بیان، مافوق الفطرت عناصر کی تحریر خیزی، حسن و عشق کی رنگینی، واقعات و حادثات کی بہتات و پیچیدگی اور بیان کی لطافت ہو، اور اس کا مقصد اپنے قاری کو فرحت و مسرت کا سامان فراہم کرنا ہو۔ تو یہ داستان کی تعریف کی گئی ہے کہ داستان جو ہے وہ ایک رومانی کہانی ہوتی ہے جس میں خیالی واقعات، مافوق الفطرت عناصر، حسن و عشق کی جو ہے وہ ایسے واقعات جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں جو قاری کو جو ہے وہ مسرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ کہانی جو ہے وہ قصہ در قصہ ہو کر داستان بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کلیم الدین احمد کے مطابق داستان جو ہے وہ کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ اور یہ بھی شاید اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے کہ داستان کہانی کی طویل اور پیچیدہ بھاری بھرکم صورت ہے۔ دیکھیے کس کا قول ہے؟ کلیم الدین احمد کا، یاد رکھنا۔ غالب کے مطابق داستان ترازی منجملہ فنون سخن ہے۔ سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا پانے، اور یہ دونوں امپورٹنٹ قول ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ داستان کے اجزائے ترقی، تو دیکھ لیتے۔ طوالت، دوسرے نمبر ہے پلاٹ، پھر ہے کردار نگاری، پھر ہے مافوق الفطرت عناصر، پھر ہے منظر نگاری، پھر ہے اسلوب نگاری۔ تو سب سے اہم جز جو ہے وہ داستان کا وہ ہے مافوق الفطرت عناصر، اسی سے ہی یہ داستان بنتی ہے۔ یہ سب سے اہم جز ہے۔ طوالت تو اس میں بھی، ناول میں بھی طوالت پائی جاتی ہے، پلاٹ بھی ہوتا ہے، کردار بھی ہوتے ہیں، منظر بھی ہوتے ہیں، اسلوب بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مافوق الفطرت عناصر جو ہیں وہ آپ کو داستان میں ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سبرس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ سبرس جو ہے وہ کس نے لکھی تھی؟ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ سبرس جو ہے وہ ملا وزی کی داستان ہے، جو انہوں نے کب لکھی تھی؟ تو 1045 ہجری مطابق 1635 عیسوی میں۔ سبرس جو ہے وہ اردو کے نثری ادب کی پہلی تصنیف اور پہلی تمثیلی داستان ہے جو 17ویں صدی میں جو ہے وہ لکھی گئی۔ یہ داستان 1635 میں لکھی گئی۔ ٹھیک ہے، 1635 میں لکھی گئی۔ اس میں ایک اور جوڑیں گے تو ہو جائے گا 17۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک پلس کر دیں تو ہو جائے گا 17۔ تو یہ 17ویں صدی کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی جو دیا رہتا ہے، جیسے نوسرہار 1509 میں لکھی گئی۔ تو جب 1509 میں لکھی گئی ہے وہ نوسرہار، تو اس میں ایک جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 16۔ تو اسے کہیں گے 16ویں صدی۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آپ ساری وہ یاد رکھیں گے کہ سبرس اردو کے نثری ادب کی جو ہے وہ پہلی تصنیف ہے اور پہلی تمثیلی داستان ہے، اور جو کب 17ویں صدی میں لکھی گئی۔ سبرس بجھی نے قلی قطب شاہ کے نواسے عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر 1045 ہجری مطابق 1635 عیسوی میں تحریر کی تھی، جس نے وزھی کو بیان عشق میں کتاب لکھنے کی درخواست کی تھی۔ تو ان سے کئی سارے سوال یہ بنتے ہیں
کہ یہ سب سے پہلے تو یہ کہ صبرس کیا ہے، تو ایک یہ نثری ادب کی پہلی تصنیف ہے۔ پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے پوچھا جا سکتا ہے، تو صبرس ہے، ٹھیک ہے۔ کب لکھی گئی، تو 17ویں صدی میں لکھی گئی، اور کس کی فرمائش پر لکھی گئی، تو عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ کون سی ہجری میں لکھی گئی، تو 1045 ہجری میں لکھی گئی۔ کون سی سن میں لکھی گئی، تو 1635 عیسوی میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ تو ان سے یہ سارے سوال جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ صبرس کے قصے کے 2 محور ہیں۔ دوسرا تو پہلا یہ ہے کہ آب حیات کی تلاش، دوسرا معرکہ حسن و عشق۔ تو صبرس قصے کے 2 محور ہیں، تو آب حیات کی تلاش اور معرکہ حسن و عشق۔ صبرس میں آب حیات کی تلاش پر توجہ جو ہے وہ کم دی گئی ہے، اور حسن و عشق اور ان کی کیفیت کی تفصیل پر زیادہ زور صرف کیا گیا ہے، حالانکہ اس داستان کا اصل مقصد آب حیات کی تلاش ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ داستان پڑھیں گے تو اس میں جب پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ صبرس دکنی زبان کی پہلی داستان ہی نہیں بلکہ پہلی تمثیل بھی ہے جس میں حسن و عشق کی کشمکش اور عشق اور دل کے معرکے کو قصے کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ صبرس جو ہے وہ دکنی زبان کی پہلی داستان ہی نہیں ہے بلکہ یہ پہلی تمثیل بھی ہے جس میں کیا ہے، حسن و عشق کی کشمکش اور حسن و دل کے معرکے کو قصے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ صبرس میں عشق، عقل، دل، عشق، حسن، ہمت، وفا، مہر اور وہم وغیرہ مجرد خیالات کو انسانی کردار میں ڈھال کر رمزیہ انداز میں تصوف کے مسائل کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ سارے کردار پائے جاتے ہیں، عشق، عقل، دل، حسن، ہمت، وفا، مہر، وہم، تو یہ سارے کرداروں کے نام، ٹھیک ہے۔ بجی نے اس قصے کا عنوان صبرس اس لیے رکھا ہے کہ اس نے زندگی خصوصاً عشق سے متعلق سارے صبرس یعنی سارے جذبات مثلاً محبت، اطاعت، قربانی، رشک، رقابت، ہجر، وصال، خوشی اور غم کو ان جذبوں کے ماخذات یعنی حسن، عشق کے دل، نظر، عقل کے کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ صبرس کا جو اسلوب ہے وہ رنگین ہے، مرصع ہے، مسجع ہے اور مقفع ہے۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے، اس بھی سوال بنتے ہیں کہ صبرس کا اسلوب کیسا ہے، تو رنگین، مرصع، مسجع اور مقفع ہے۔ وجی کا اسلوب داستان اور انشائیہ دونوں سے عبارت ہے۔ وجی نے خود کہا ہے کہ اس نے نظم اور نثر ملا کر ایک نیا طرز ایجاد کیا ہے۔ وجی نے اس قصے کو گنج العرش، بحر المعانی اور وحی الہام لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا لکھا ہے وجی نے اس قصے کو؟ گنج العرش، بحر المعانی اور وحی الہامی لکھا ہے۔ صبرس کو مولوی عبدالحق نے دریافت کر کے پہلی بار انجمن ترقی اردو دکن سے 1932 میں جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ تو اس سے 2 سوال بن سکتے ہیں کہ صبرس کو کس نے شائع کیا۔ سب سے پہلے تو مولوی عبدالحق نے کب شائع کیا، تو 1932۔ کہاں سے شائع کیا، تو دکن سے، انجمن ترقی سے اور دکن سے۔ وجی نے صبرس کو اپنا کارنامہ بنا کر پیش کیا ہے اور اس کے معزز ہونے کا جو ہے وہ مدعی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہیں اس نے اپنے ماخذ کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن مولوی عبدالحق نے صبرس کا ماخذ محمد یحیی ابن شیبہ فتاحی نے شاپوری کی فارسی مثنوی دستور الاساق تقریباً 5000 اشعار کی فارسی مثنوی کے نثری خلاصہ 450 سطروں پر مشتمل حسن دل کو قرار دیا ہے، جبکہ عزیز احمد نے مثنوی دستور الاساق اور اس کا نثری خلاصہ حسن دل دونوں کو صبرس کا ماخذ جو ہے وہ قرار دیا۔ صبرس جو داستان ہے تو ملا بچی نے جو لکھی ہے
تو اس کا خود کا مطلب خود لکھنے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے محمد یاحیی ابن شیوخ فتاحی نیشاپوری کی فارسی جو مثنوی دستور الاشاق ہے اس کے نثری خلاصہ حسن دل کو جو ہے وہ قرار انہوں نے دیا ہے، جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے حسن دل سے انہوں نے نثری خلاصہ سے اخذ کیا ہے، جبکہ عزیز احمد نے مثنوی دستور الاشاق اور اس کا نثری خلاصہ حسن دل دونوں کو سبرس کا جو ہے وہ ماخذ قرار دیا ہے۔ بجی نے سبرس میں عشق پر 11 انشائیے لکھی ہے۔ تو یاد رکھنا یہی پوائنٹ کہ بجی پوچھا جا سکتا ہے کہ بجی نے سبرس میں عشق پر کتنے انشائے لکھے ہیں، تو 11۔ سبرس کے متعلق نصیر الدین ہاشمی نے لکھا ہے کہ یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر جو ہے وہ لکھا ہے۔ سبرس کے متعلق یہ دیا گیا ہے کہ نصیر الدین ہاشمی نے کہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرضی قصے کے طور پر لکھا ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ بھی کئی بار پوچھا بھی گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سبرس کا خلاصہ، اس کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ قصے کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک سیستان کے بادشاہ عقل کا بیٹا دل، کس کا بیٹا ہے؟ عقل کا بیٹا ہے دل، جو علاقۂ تن کا حکمراں ہے۔ آپ پوچھا جاتا ہے کہ عقل کہاں کا حکمراں ہے، تو عقل جو ہے وہ علاقۂ تن کا حکمراں ہے، ملک سیستان کے بادشاہ عقل کا بیٹا ہے دل، ٹھیک ہے۔ عقل کا بیٹا کون ہے؟ دل ہے، اور عقل کہاں کا بادشاہ ہے؟ تو ملک سیستان کا، اور وہ ہاں یہ صحیح ہے کہ عقل جو ہے وہ سیستان کا بادشاہ ہے، اور بیٹا جو دل ہے وہ کہاں کا؟ ملک تن کا حکمراں ہے۔ جو وہ آب حیات کی تلاش کرنا چاہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ شہر دیدار کے باغ رخسار میں آب حیات کا چشمہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں پر ہے؟ بادشاہ ہے عقل، ٹھیک ہے، جو ملک سیستان کا بادشاہ ہے عقل، اور اس کا بیٹا ہے دل، ٹھیک ہے۔ اور دل جو ہے وہ اس کے ملک تن میں اس کی حکمرانی ہے، اور وہ کرتا ہے آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ آب حیات جو ہے وہ کہاں پہ ہے، تو شہر دیدار کے باغ رخسار میں آب حیات کا چشمہ۔ شہر دیدار کہاں ہے؟ اب یہ بھی تو پتہ چلے شہر دیدار، تو شہر دیدار جو ہے وہ سلطان عشق کی اس کی مملکت ہے۔ اب جہاں یہ شہر دیدار ہے تو اس میں کس کی مملکت ہے؟ تو عشق کی، عشق، ٹھیک ہے۔ عشق کی بیٹی ہے ایک، اس کا نام ہے حسن، ٹھیک ہے۔ عقل کا بیٹا ہے دل، یہ مطلب کنفیوژن بھی کئی بار کر دیتا ہے، لیکن سمجھ کے آپ لوگ یاد کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ عقل ہے، عقل جو ہے اس کا بیٹا ہے دل، ٹھیک ہے۔ وہ آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آب حیات کہاں ہے، تو شہر دیدار کے باغ رخسار میں آب حیات پایا جاتا ہے۔ اب شہر دیدار میں کس کی مملکت ہے؟ تو وہ ہے عشق کی۔ اب عشق کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے حسن۔ دل اپنے دوست نظر کو بھیجتا ہے۔ اب یہ دل جو ہے، دل عقل کا بیٹا، اس کا ایک دوست ہے نظر، اس کو وہاں پہ بھیجتا ہے۔ نظر حسن سے ملتا ہے، یعنی اس عشق کی بیٹی حسن سے ملتا ہے، اور دل اور حسن، یعنی دل اور حسن، دل جو عقل کا بیٹا تھا دل، اور حسن جو عشق کی بیٹی کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے۔ دل حسن پر عاشق ہو جاتی ہے، جو دل ہے وہ کس پر؟ حسن پر عاشق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل جو ہے وہ حسن سے ملنے جاتا ہے۔ عقل کا لشکر ساتھ ہے، عقل یعنی باپ جو ہے وہ عقل ہے، اس کا بیٹا ہے دل، ٹھیک ہے۔ عقل اور عشق کے لشکر میں جنگ ہوتی ہے۔ عقل جو ہے وہ لڑکے کا باپ ہے، اور عشق جو ہے وہ لڑکی کا باپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتی ہے؟ جنگ ہوتی ہے، اور عشق
عشق اور دل کو شکست ہوتی، جو عشق ہے اور دل ہے اس کو کیا ہوتی ہے؟ شکست ہوتی ہے۔ دل کو پکڑ کر حسن کے پاس لایا جاتا ہے، دونوں وام و وصال پر ملتے ہیں، لیکن رقیب کی بیٹی غیر کی غداری سے دل فراق کے کوٹ میں قید کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دن بعد غیر اقبال جرم کر لیتی ہے، دل رہا ہو جاتا ہے۔ ہمت کی مصالحت سے عقل عشق کا وزیر مقرر ہوتا ہے۔ دل اور حسن کا عقد ہو جاتا ہے۔ باغ رخسار میں خضر علیہ السلام دل اور حسن کے سامنے اسرار حیات منکشف کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آب حیات سخن ہے جو چشمائے دہن میں ہے۔ ابھی کردار جب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ کردار اور مقامات کی جو ہے وہ پہچان۔ عقل سیستان کا بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ عقل کہاں کا؟ میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو، سیستان کا بادشاہ ہے، جس کے بیٹے کا نام ہے دل، جو علاقہ تن کا حکمراں ہے۔ شہزادہ دل نے اپنے دربار میں شراب نوشی کرتے ہوئے آب حیات کا ذکر سن کر کھانا پینا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ شہزادہ دل نے آب حیات کی تلاش کے لیے سائی فوج کے ایک جاسوس نظر کو بھیجا تھا۔ دل نے کیا کہتا ہے؟ آب حیات کی تلاش میں سائی فوج کے ایک جاسوس نظر کو بھیجا تھا، تو نظر جو ہے اس کا دوست تھا، دل کا تھا۔ نظر آب حیات کا پتہ پوچھنے کے لیے عافیت نامی شہر کے بادشاہ ناموس زید پہاڑ پر رہنے والے بوڑھے زرق اور ہدایت نامی قلعے کے حکمراں ہمت سے ملا تھا۔ نظر، ٹھیک ہے، ہمت نے نظر کو بتایا تھا کہ شہر دیدار کے باغ رخسار کے چشمائے دہن میں آب حیات ہے۔ ہمت نے نظر کو بتایا تھا کہ شہر دیدار جو کہ مشرق کے بادشاہ عشق کی بیٹی حسن کی جو ہے وہ ملکیت ہے۔ اس شہر کی سخت نگرانی مقام سنگار کا نگراں رقیب جو کہ بادشاہ عشق کا غلام ہے وہ کرتا۔ ہمت نے اپنے بھائی کامت کے نام، جو رقیب ہی کے شہر میں رہتا ہے، خط لکھ کر نظر کو دیا تھا تاکہ کامت نظر کی جو ہے وہ مدد کرے۔ شہر سنگار کے لوگوں نے نظر کو سنگسار کے لوگوں نے نظر کو چور اور جاسوس سمجھ کر گرفتار کر کے رقیب کے حوالے کر دیا تھا۔ نظر جو ہے وہ رقیب کو مٹی کو سونا بنانے کا لالچ دے کر باغ رخسار پہنچا تھا اور کامت کی مدد سے رقیب کے جنگل سے آزاد ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کردار بھی یاد رکھنا اور کون کیا اس کے بارے میں بھی آپ یاد رکھنا۔ جیسے عقل سیستان کا بادشاہ ہے، اس کا بیٹا ہے دل جو ملک تن کا حکمراں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک دوست ہوتا ہے، دل کا دوست ہوتا ہے نظر، وہ آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ عافیت نامی کی شہر کے بادشاہ ناموس جو ہے پہاڑ پر رہنے والے بوڑھے زرق اور ہدایت نامی قلعے کے حکمراں ہمت سے جو ہے وہ ملا تھا، اور ہمت نے ہی جو اس کو بتایا تھا کہ شہر دیدار کے باغ رخسار کے چمن دہن میں آب حیات پایا جاتا ہے، اور ہمت نے نظر کو بتایا تھا کہ شہر دیدار جو ہے وہ مشرق کے بادشاہ عشق کی بیٹی ہے، اس کے حسن کی ملکیت میں، ٹھیک ہے۔ اور اس شہر کی سخت نگرانی کون کرتا تھا؟ تو رقیب جو کہ بادشاہ عشق کا غلام، ٹھیک ہے۔ ہمت کا بھائی کامت تھا، یہ پوچھا جاتا ہے ہمت اور کامت میں کیا رشتہ تھا؟ تو بھائی کا رشتہ تھا، اور جو رقیب ہی کے شہر میں رہتا ہے، تو وہ کامت کی مدد کرنے کے لیے اس کو اپنی خط بھیجتا ہے۔ جب آپ پوری داستان پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یہ آپ پورا طریقے سے آپ خلاصہ کو جانیں گے اور کردار وغیرہ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ شہر سنگار کے لوگوں نے جو ہے وہ نظر کو کیا کرتے ہیں؟ چور سمجھ لیتے ہیں اور اس کو رقیب کے حوالے کر دیتے ہیں۔
اور رقیب کو مٹی کو سونا بنانے کا لالچ دے کر جو ہے وہ باغ رخسار پہنچاتا تھا، اور قامت کی مدد سے جو ہے رقیب کے چنگل سے وہ کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ قامت کا جو ایک غلام کی مدد سے نظر کو جو ہے وہ باغ کی گھاس کی تہ کے نیچے اس طرح چھپا دیا تھا کہ وہ رقیب کے ہاتھ نہ آ سکتا تھا۔ اور باغ اور رخسار میں نظر کی ملاقات جو ہے وہ شہزادی حسن کی سہیلی، اب حسن کی جو سہیلی ہے وہ زلف ہے۔ حسن جو عشق کی بیٹی تھی حسن، ٹھیک ہے، زلف لٹ سے ہوتی تھی جس نے نظر کو کچھ بال دے دیے تھے اور مصیبت میں چلانے کو کہا تھا۔ بادشاہ عشق ایک سپاہی غمزہ نے نظر کو باغ رخسار سے جو ہے وہ گرفتار کیا تھا۔ غمزہ کو نظر کے بازو پر باندھے لال کو دیکھ کر یاد آیا تھا کہ نظر جو ہے وہ غمزہ کا پچھڑا ہوا بھائی۔ غمزہ ہی نے شہزادی حسن سے نظر کا تعارف کرایا تھا کہ نظر جوہری ہے جسے ہیروں کی پہچان ہے۔ نظر جو ہے وہ جوہری ہے۔ شہزادی حسن نے نظر کو ایسا ہیرا دکھایا تھا جس پر شہزادہ دل کی تصویر کندہ تھی، اور اس تصویر پر حسن جو ہے وہ فدا تھی۔ شہزادی حسن نے نظر سے شہزادہ دل سے ملاقات کرنے کی جو ہے وہ درخواست کی تھی۔ وہ جب حسن سے ملتا ہے تو وہ اس کو پھنساتا ہے اپنے جال میں، اور وہ پھر اس کو ایک انگوٹھی دکھاتا ہے، وہ ہیرا دکھاتا ہے جس میں شہزادہ جو ہے وہ دل کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور حسن جو ہے وہ اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ شہزادی حسن نے اپنے ایک غلام خیال کو نظر کے ساتھ شہزادہ دل کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ شہزادی حسن نے نظر کو اپنی وہ انگوٹھی دی تھی، حسن نے اپنی نظر جو ہے وہ دل کا دوست تھا، اس کو انگوٹھی دی تھی جس پر آب حیات کی مہر لگی تھی، جس کی مدد سے چشمہ آب حیات تک پہنچا جا سکتا تھا، اور اگر کوئی اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھ لے تو وہ دوسروں کی نظر نہیں آتا تھا۔ خیال نے شہزادی حسن کی تصویر بنا کر، جو خیال تھا اس نے شہزادی حسن کی تصویر بنا کر دل کو دکھائی تھی، جس پر شہزادہ عاشق ہو کر شہر دیدار چلنے کو جو ہے وہ تیار ہوا تھا۔ بادشاہ جو عقل تھا، انہیں وزیر وہم کے ذریعے، وہم اس کا وزیر تھا، اس کے ذریعے دل کے شہر دیدار جانے کی خبر سن کر نظر اور دل کو، نظر دوست ہے اور دل اس کا بیٹا ہے عقل کا، وہ قید کر دیا تھا، لیکن نظر خیال کی مدد سے قید سے نکل آیا تھا۔ پھر رقیب نے چشمہ آب حیات سے نظر کو گرفتار کر کے اپنی کوٹری میں قید کر دیا تھا، جہاں سے زلف نے نظر کو جو ہے وہ چھڑایا تھا۔ حسن نے دل کو آزاد کرانے کے لیے اپنے ایک غلام غمزہ کو نظر کے ہمراہ مملکت حسن بھیجا تھا۔ بادشاہ عقل نے زرق کے بیٹے توبہ کو زہد پہاڑ پر نگراں جو ہے وہ مقرر کیا تھا۔ غمزہ اور نظر شہر عافیت پر قبضہ کرنے کے لیے قلندر بن کر گئے تھے۔ غمزہ اپنی فوج کو ہنوں کی ڈار میں دعائے شفا کی مدد سے تبدیل کر دیتا ہے۔ بادشاہ عقل دل کو قید سے نکال کر ایک سپہ سالار صبر کے ساتھ حسن کی فوج کے مقابلے کے لیے جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ حسن جو لڑکی تھی، شہزادہ دل اور شہزادی حسن میں 4 دن تک جنگ ہوئی تھی، دل میں اور شہزادی حسن میں، جس میں حسن کی طرف سے غمزہ، قامت اور زلف نے حصہ لیا تھا۔ شہزادی حسن نے اپنے غلام خالی کی مدد سے زن سے بچنے کی تدبیر نکالی تھی۔ شہزادی حسن کی غمزہ جو کوئی کاف میں بستی تھی، اس کا کمانڈر ہلال دل کو زخمی کر کے گرفتار کر کے لایا تھا۔ بادشاہ عشق کے حکم کے مطابق شہزادی حسن اور ناز دائی نے دل کو چاہے زکن میں قید کیا تھا۔ سپہ سالار موہر کی بیٹی وفا کی تجویز پر دل کو چاہ زکن سے زلف کی مدد سے نکالا گیا تھا۔ شہزادہ حسن اور شہزادہ دل دونوں کی ملاقاتیں، حسن اور دل دونوں کی ملاقاتیں بام وصال یا وصال کے
چھجے پر ہوتی تھیں۔ رقیب کی بیٹی غیر کی غداری کی وجہ سے اور دل کی بدگمانی پیدا ہوئی تھی۔ رقیب کی جو بیٹی تھی غیر، جس نے پہلے نظر کو قید کیا تھا، رقیب نے دل کو ہجرا کے قلعے میں قید کیا تھا۔ بادشاہ عقل کی خیر اور ہمت تینوں اپنی اپنی فوج کے ساتھ جو ہیں وہ عشق کا مقابلہ کرنے نکلتے ہیں۔ بادشاہ عقل، خیر اور ہمت تینوں۔ ہمت کے بھائی کامت کے سمجھانے پر، ہمت کا بھائی کون تھا؟ کامت۔ سب سے پہلے ہمت نے عشق کو اطاعت جو ہے وہ قبول کی تھی۔ شیپا سالار مہر کے سمجھانے پر عقل اور عشق کی اطاعت کے لیے راضی ہوا تھا۔ بادشاہ عشق کے حکم پر ہمت دل کو ہجراں کے قلعے سے نکال کر رقیب اور اس کی بیٹی غیر کے ہجرا کے قلعے میں جو ہے وہ قید کر دیتا ہے۔ شہنشاہ عشق نے صلح کے بعد عقل کو اپنا جو ہے وہ وزیر کیا بنا لیا تھا۔ عشق نے کیا کیا تھا؟ صلح کے بعد اپنا عقل کو اپنا وزیر بنا لیا تھا۔ عشق نے حسن و دل کی شادی کر دی تھی۔ شہزادہ دل نظر اور خیال کی ملاقات باغ رخسار میں چشمہ آب حیات پر خضر سے ہوئی تھی۔ شہزادہ دل نے نظر کے کہنے پر خضر سے آب حیات کا پتہ پوچھا۔ خضر نے دل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک ہدایت دی۔ دل نے اس ہدایت پر عمل کیا اور اسے کئی لڑکے ہوئے۔ جو بڑا لڑکا ہے وہ یہی کتاب سبرس ہے جو حقیقت میں آب حیات ہے۔ وجہ نے آب حیات سبرس کو کہا ہے۔ سبرس میں چھوٹے بڑے کل کتنے کردار ہیں؟ تو 76۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ سبرس میں کتنے کردار ہیں؟ تو 76۔ سبرس میں سب سے جاندار اور متحرک کردار دل کا جاسوس جو ہے وہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، نظر سب سے جاندار اور متحرک کردار ہے جو حسن اور دل کو کیا کرتا ہے؟ ملاتا ہے۔ سبرس کے مرکزی کردار حسن اور ہیروئن دل ہیروئن۔ حسن کا کردار نسبتاً جاندار ہے، حسن یعنی وہ لڑکی تھی۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، اور آپ لوگ بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی اور کس ٹاپک پر آپ لوگ ویڈیو چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنا اظہار خیال ضرور کرنا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔